اب جو ہونے والا ہے نمبر 1 فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے، آرمیگیڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں، اور الملحمۃ الکبری یا الملحمۃ العظمی یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے۔ انجیل کی آخری کتاب ریولیشنز آف جان، اس میں آرمیگیڈون، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمیگیڈون کے، a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اور اسی کا ذکر حضور نے کیا، بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا، اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان۔ ایک ایسی جنگ جو دنیا کا نقشہ بدل دے گی، ایک ایسی آگ جس میں انسانیت جل کر راکھ ہو جائے گی، اور لگتا ہے اس جنگ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ رشیا نے میزائلز ریڈی کر لیے، اسرائیل نے ایران پر ڈائریکٹ وارننگ دے دی، اور امریکہ نے اپنی فلیٹس مڈل ایسٹ میں بھیج دی ہیں۔ کیا یہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہے؟ آج دنیا کے ہر کونے سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، وار از کمنگ۔ یوکرین اور رشیا کی جنگ نے یورپ کو ہلا دیا، اسرائیل اور حماس کے کانفلکٹ نے مڈل ایسٹ کو جلا دیا، اور اب ایران، حزب اللہ اور رشیا سب ایک ہی فرنٹ پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف ویسٹ کے الائیز یو ایس اے، نیٹو، اور دوسری طرف ایسٹرن بلاک رشیا، چائنا، ایران، یہ دونوں کیمپس اب ٹکراؤ کے لیے تیار ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سب ایک ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہر ملک اپنی حدوں سے باہر کیوں جا رہا ہے؟ اینالیسس کہتے ہیں یہ صرف پولیٹیکل نہیں، اسپریچول وار ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ صرف آئل کے لیے نہیں، اقصی، جیروشلم اور پروفیسی کے لیے بھی لڑا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک بڑی جنگ ہوگی جس میں پوری دنیا شامل ہوگی، اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ سنن ابن ماجہ۔ کیا یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے؟ کیا ورلڈ وار 3 اصل میں ملحمۃ الکبری کا آغاز ہے؟ دیکھیے، اسرائیل نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ ایران کے نیوکلیر پلانٹس پر اٹیک کرے گا۔ ایران نے جواب دیا، اگر اقصی پر ہاتھ لگایا تو پورا تل ابیب مٹا دیں گے۔ رشیا اوپنلی اسرائیل کے خلاف جا رہا ہے، اور چائنا سائلنٹ سپورٹ دے رہا ہے ایران کو۔ اس وقت دنیا ٹریگر پوائنٹ پر کھڑی ہے، ایک میزائل، ایک غلطی اور پورا سسٹم ٹوٹ جائے گا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اقصی کے آس پاس، وہی جگہ جہاں سے اسراء والمعراج ہوا، اور وہی مقام جہاں سے دجال کا فتنہ اٹھنے کی باتیں حدیث میں آئی ہیں۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں، یہ وہ جنگ ہے جو انسانیت کی امتحان بنے گی۔ امریکہ کے بیس گلف میں ریڈی ہیں، رشیا اپنی نیوکلیئرز میں شفٹ کر رہا ہے، اور ایران نے مارٹر ڈرونز ایکٹیو کر دیے ہیں۔ ہر ملک کہہ رہا ہے وی آر ریڈی۔ لیکن انسانیت پوچھ رہی ہے، ریڈی کس لیے؟ اپنی بربادی کے لیے یا دنیا کے انجام کے لیے؟ قرآن کہتا ہے، اور جب ان کے ہاتھ فساد پھیلتا ہے زمین پر تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف صلح کرنے والے ہیں، سورہ البقرہ۔ لیکن اصل میں یہ صلح نہیں، فساد ہے۔
وہ جنگ جس میں دنیا کا سسٹم کولیپس ہو جائے گا، اکنامی کریش کرے گی اور انسان اپنی ہی مشینوں سے لڑتا نظر آئے گا۔ سوچو، نیوکلیر ویپنز، اے آئی ڈرونز، لیزر ڈیفنس، اگر سب ایک ہی ساتھ یوز ہوئے تو دنیا کا کیا بچے گا؟ ایک منٹ میں لاکھوں لوگ مر جائیں گے اور انسانیت اپنی زندگی سے شرمندہ ہوگی۔ یہ دنیا سائنس کے لیے ریڈی ہے لیکن انسانیت کے لیے نہیں۔ لیکن ایک مسلمان کا ایمان یہ کہتا ہے چاہے دنیا کتنی بھی بدل جائے، حق ہمیشہ باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری طرح غلط راستے پر نہیں چلے گی۔ ترمذی۔ اس لیے ڈر سے نہیں، دعا اور عمل سے تیاری کرو۔ ورلڈ وار تھرڈ اگر ہوتی ہے تو یہ صرف کنٹریز کی جنگ نہیں، یہ ایمان اور فتنے کی جنگ ہوگی، اور ہر وہ شخص جو سچ کے ساتھ ہوگا وہ اللہ کے ایمان میں ہوگا۔ دنیا کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، لیکن اب بھی وقت ہے اپنے رب کی طرف لوٹ آنے کا۔